ہم لوگ مسلمان ہیں. ایک انسان کے دماغ کے طور پر کھلے طریقے سے سوچیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اس کا دور و مدار قیادت پر ہے. جس کی قیادت سچی ہے نا، جس کا قائد اور پیشوا سچا ہے نا، وہ قوم سچی ہے. انبیاء و مرسلین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجے، لیکن جس وقت ان کو پرکھے جانے کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا یہ کام کر کے دکھاؤ وگرنہ ہم نہیں مانیں گے. تو جو کام سوسائٹی سے نہ ہو سکا وہ نبیوں اور رسولوں نے کر کے دکھایا. اس سے ان کے دعوی نبوت و رسالت کی تائید ہو گئی، اس کو مدد مل گئی. جیسا کہ ایک اعرابی پینڈو گو شکار کر کے لایا، اس نے وہ گو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے جس کو پنجابی زبان میں کرو کہتے ہو. وہ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو اپنے آپ کو سچا نبی کہتا ہے تو مہربانی کر یہ میری گو بول کے کہے کہ تو سچا ہے تو پھر تو سچا ہے. اس سرکار نے گو کو مخاطب کر کے کہا اے گو، تجھے اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں اور تجھے بھی پیدا کیا ہے، بتا میں سچا ہوں کہ نہیں. گو نے فصیح زبان میں جواب دیا، عربی زبان میں، کہ میں مانتی ہوں کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے اور خدا نے اس پوری کائنات کے لیے جس کو ایک وقت میں جامع مانے تمام اطراف کائنات کے لیے مستطرف یعنی جامع بنا کے بھیجا ہے، تو وہ رسول ہے. مختلف موقعوں پر سرکار دو عالم علیہ السلام کے خلاف محاذ آرائی کی گئی. جھوٹے عام طور پر بڑی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے بتوں کی جب مذمت کی کہ بت ناکارہ ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، سچے اور جھوٹوں میں یہ فرق ہے، سچے کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں اور جھوٹے کچھ نہیں کر کے دکھا سکتے ہیں. تمہارے بتوں کے جھوٹا ہونے کی بڑی شہادت یہ ہے کہ تمہارے بت نہ بات کر سکتے ہیں، نہ اپنے اوپر سے مکھی اڑا سکتے ہیں اور نہ کسی کی بگڑی بنا سکتے ہیں. اور پہلی بات یہ بولتے ہی نہیں ہیں. تو جو بولتے ہی نہیں، یہ بات ہی نہیں کرتے تو تمہیں ہدایت کس سے دیتے ہیں؟